الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مل کے بآواز بلند درود پڑھیں محمد و آل محمد. 1442 ہجری کے عشرہ ماہ اعضاء کی مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں آپ حضرات آج نویں مجلس میں شریک ہیں. 12 صادقین کے عنوان سے یہ سلسلہ گفتگو اپنی نویں منزل میں اور نتیجہ خیز منزل میں داخل ہو رہا ہے، اور پروردگار عالم نے جو اشارے قرآن مجید میں کیے ہیں وہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے والے سمجھ رہے ہیں، وہ رک رک کر اور غور و فکر کر کے پڑھنے والے سمجھ رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ دنیا میں جو انسان آیا ہے تو اس انسان کے آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ تلاش حق رکھے، حق کی تلاش کرے اور حق کی طرف رہے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کسی بھی مسلک سے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والا انسان ہی کیوں نہ ہو، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں حق سے بیزار ہوں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں باطل کا طرفدار ہوں. چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، سب کہتے ہیں کہ ہم حق والے ہیں، ہم حق والے ہیں. یعنی حق سب کو پسند ہے اور سب چاہتے ہیں کہ حق کو پسند کیا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اصل حق کہاں پر ہے اور اصل حق کا پتہ بتایا کس نے ہے. تو اب آسمان سے جتنی کتابیں اتری ہیں سب یقیناً ان کا اتارنے والا اللہ ہی ہے، اور اللہ بھی سب سے بڑا حق ہے. اللہ سب سے بڑا حق ہے. اس اللہ نے حق کی فہرست گنوا دی، اور عالم اسلام کے 73 فرقوں نے وہ فہرست جوں کی توں محفوظ کی ہے. متفق علیہ راویوں نے لکھ دیا کہ
کہ حق کیا کیا ہے. کوئی فہرست قرآن نے بیان کی ہے حق کی، کوئی فہرست حدیث نے بیان کی ہے حق کی، کوئی فہرست آثار صحابہ نے بیان کی ہے حق کی، کوئی فہرست اسرائیلیات نے بیان کی ہے حق کی، کوئی فہرست حکایتوں نے، کوئی فہرست روایتوں نے، کوئی فہرست آیتوں نے، کوئی فہرست علم رجال والوں نے، کوئی فہرست راویوں نے. یعنی ایک طویل فہرست ہے حق کی، اور حق چاروں طرف پھیلا ہوا ہے. اور اس وقت اور حق واضح ہو جاتا ہے کہ جس وقت ہم کسی مردے کو قبر میں اتارتے ہیں اور قبر میں اتارنے کے بعد اس کے کاندھے کو جھنجھوڑ کر کہتے ہیں اسمع افہم اسمع افہم، سن اور سمجھ. اور اس کے بعد ایک حق کی فہرست ہے جو اس مردے کو یاد دلائی جاتی ہے. گویا ہمارے جانے والا مردہ ہوتا نہیں، جانے والے کو حق کی فہرست گنوائی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے یہ قبر حق ہے. ساتھ میرے، یہ قبر حق ہے، قبر میں سوال حق ہے، منکر نکیر کا آنا حق ہے، صراط حق ہے، میزان حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، عرش حق ہے، کرسی حق ہے، لوح حق ہے. اب فہرست آگے بڑھتی جا رہی ہے. عرش بھی حق، کرسی بھی حق، لوح بھی حق، قلم بھی حق، قاب قوسین بھی حق، آسمان بھی حق، انبیاء بھی حق، شہداء بھی حق، رسول بھی حق، ملائکہ بھی حق، فرشتے بھی حق، سدرہ بھی حق، توبہ بھی حق. اور ایک بار پیغمبر نے خود قرآن کی آیت پڑھ کر کہا وَأَنَّ الرَّسُولَ حَقٌ، رسول بھی حق ہے. جب خاتم النبیین بھی حق ہے، جب خاتم النبیین حق ہے تو 1,23,999 انبیاء بھی حق ہے، آدم بھی حق ہے، نوح بھی حق ہے، ابراہیم بھی حق ہے، موسیٰ بھی حق ہے، عیسیٰ بھی حق ہے، یعقوب بھی حق ہے، یوسف بھی حق ہے، لوط بھی حق ہے، ہود بھی حق ہے، صالح بھی حق ہے، اسماعیل بھی حق ہے، اسحاق بھی حق ہے. جب یہ ساری فہرست حق کی پیغمبر نے گنوا دی تو اصحاب سے مخاطب ہو کے کہا تمہیں پتہ ہے کہ حق کہاں کہاں ہے؟ حق ادھر ہے، جدھر علی ہے. حق کی فہرست گنوائی اور کہا الحق مع علی وعلی مع الحق. پیغمبر کی حدیث اور یہاں جتنی احادیث پڑھی جاتی ہیں اور میں پڑھتا ہوں سب متفق علیہ ہوتی ہیں. میرے برادران بزرگ نے بھی لکھی ہے اور میرے مسلک کے تمام علماء نے لکھی الحق مع علی وعلی مع الحق. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. تو میں نے پوری فہرست گنوائی ہے، اس پوری فہرست کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا. اگر آدم حق ہے تو علی کے ساتھ، 1,23,999 انبیاء کے ساتھ خود خاتم النبیین بھی حق. تو جدھر رسول ہو ادھر ہو جاؤ. الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ.
اور علی حق کے ساتھ اصحاب کرام کے مجمع میں پیغمبر نے یہ حدیث جو کی تو ارشاد فرمائی. اصحاب ہمتن گوش تھے, روئے رسول کی زیارت کر رہے تھے اور لبے رسول سے احادیث سن رہے تھے. جیسے ہی پیغمبر نے کہا حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ, جب یہ کہہ چکے تو ایک بار دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا اور کہا پروردگار حق کو وہاں وہاں موڑتا جا جدھر جدھر علی موڑتا جائے. جو ہے حق کو ادھر ادھر موڑتا جا جدھر جدھر علی موڑتے جائیں. حدیث متفق علیہ ہے, غور و فکر کرنے والی بات ہے. جیسے قرآن کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جو اپنے دور میں منسوخ ہوئی اور بہت سی ہیں ایسی کہ جو آج تک زندہ و جاوید ہیں, اسی طرح کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں منسوخ نظر آئی ہو. یہ حدیث وہ نہیں ہے کہ جو منسوخ ہو گئی ہو کہ ہاں ہم جا رہے ہیں اب حق کی فہرست ہم نے بند کر دی ہے, اب یہ حدیث ہم اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں. نہیں, کہہ دیا حق کو وہاں وہاں موڑتا جا جدھر جدھر علی مڑتے چلے جائیں. تو اگر قیامت تک حق دیکھنا چاہو تو یہ دیکھو علی کہاں مڑ رہا ہے. قیامت تک, اس لیے کہ قیامت تک انسان کو حق کی ضرورت رہے گی, اس لیے کہ باطل حملہ آور ہر دور میں ہوا تو حق کی ضرورت رہے گی. تو ایسے ایک فرد کی ضرورت ہے کہ جو مجسم حق بن جائے, جو مجسم حق بن جائے, یعنی حق کو ادھر ادھر موڑتا جا جدھر جدھر علی مڑتے جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر توحید کی تعریف پوچھنی ہو تو جو تعریف علی بتائیں گے وہ حق ہے. جملے سماعت فرمائیں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اور میرا ساتھ دیتے رہیے, آج آخری تقریر ہے. جو تعریف توحید علی بتائیں گے, جو تعارف توحید علی بتائیں گے وہی حق ہوگا. جیسا رسول علی بتائیں گے, خدا کے لیے غور کریں, جو مقام رسالت علی بتائیں گے وہی مقام رسالت حق ہوگا. اور جو صداقت کا مقام علی بتائیں گے وہی صداقت کا مقام حق ہوگا. اب پیغمبر اپنے دور میں صادق, علی اپنے دور میں صادق, پیغمبر چلے گئے. اب جانے سے پہلے علی سے پوچھ لینا آپ کے بعد کون. حق کی ایک طویل فہرست, اور میں نے یہی کہہ دیا کہ جو مقام رسالت, جملہ میرا ذہن میں آیا تو میں اس پر رکنا چاہتا ہوں, جو مقام رسالت, جو علم مرتبہ رسالت علی بتائیں گے وہی حق مرتبہ رسالت ہوگا. اس سے نہ ایک انچ ادھر نہ ایک انچ ادھر. کوئی مقام ذات رسالت کیا بتا سکتا تھا, کسی نے مقام دوش رسالت نہ بتایا. ہائے ہائے ہائے, سلامت رہیں. کوئی مقام دوش رسالت نہ بتا سکا, کوئی دوش رسالت کی بلندی نہ بتا سکا, تو ذات رسالت کی بلندی کیا بتاتا. علی نے بتایا کہ یہ جسم ہے رسول کا, ابھی ذات کی بات نہیں ہو رہی, ابھی جسم کی بات ہو رہی ہے. جسم کتنا بلند ہے آؤ علی تمہیں بتاتا ہے. ایسے نہیں میرا ساتھ دے, میں نے کہا کہ آخری آپ تقریر ہے اور آپ آخری آدمی تک میرا ساتھ دیتے جانا. اور علی نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ بدن ہے رسالت کا, یہ ظاہری جسم تمہیں دکھائی دے رہا ہے. میں نے نور ذات رسالت کی ابھی بات ہی نہیں کی. علی کہہ رہے ہیں میں جسم رسالت کی بات کر رہا ہوں, بدن رسالت کی بات کر رہا ہوں, جو گوشت پوش سے بنا ہوا ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ دوش رسالت کتنا بلند ہے, کتنا بلند ہے, کتنا بلند ہے. اور اللہ نے یہ انتظام کیا کہ علی بتائے کہ نبی کیا ہے, علی بتائے کہ نبی کیا ہے. اللہ نے انتظام کر دیا, اور ایسا انتظام کیا کہ تمام اصحاب ساتھ ہیں, اور موقع ہے فتح مکہ کا. بھائی کہاں لے کے آ رہا ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں نا. موقع ہے فتح مکہ کا, اور گھر ہے خدا کا, اور خدا کے گھر پہ قبضہ ہے کچھ خود سے بنے ہوا کا, کچھ بتوں کا قبضہ ہے اللہ کے گھر پر. گھر کا مالک قبضہ چھوڑانے آ گیا. قبضہ چھوڑانے آ گئے گھر کے مالکان محمد اور علی, امت ساتھ. ہم خدا کے گھر میں ان کروچرز کو نہیں رہنے دیں گے.
नाजायज काबिजीन को अल्लाह के घर में नहीं रहने देंगे। हमें गासिब पसंद नहीं है और ना गासिब पसंद है। जीते रहे, सलामत रहे, जो समझ रहे मेरी बात। हम इन गासिबों को अल्लाह के घर से हटा के दम लेंगे। या अली, वो चिकनी करना है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। या अली, वो चिकन मैं, आप झुक जाइए, मैं बुलंद हो जाऊं। अली झुके, पैगंबर दोष अली पर बुलंद हुए, अली उठ न सके। एक बार पैगंबर ने मुस्कुराते हुए कहा, या अली, ये दोष रिसालतो, ये वज़्न रिसालतो नबुव्वत है, ये रिसालतो नबुव्वत का वज़्न है, इसे अब मेरे बाद कोई नहीं उठा सकता, इसलिए कि मैं आखिरी नबी हूं। पैगंबर ने फतेह मक्का में खुलकर ऐलान कर दिया कि मैं आखिरी नबी हूं। अब अगर मगर का सवाल ही नहीं है। अब अगर मगर का सवाल ही नहीं है। पैगंबर ने कहा, या अली, मेरे बाद ये वज़्न रिसालत और नबुव्वत कोई नहीं उठाएगा, क़यामत तक मेरी नबुव्वत चलेगी, मैं आखिरी नबी, खत्म नबुव्वत हो रही है मुझ पर, इसलिए ये वज़्न कोई नहीं उठा सकता। इसका मतलब है कि उस वक्त अली के दोष पर गोश पोश बदन वाला रसूल बुलंद नहीं हो रहा था, रसूल बुलंद हो रहा था, रिसालत बुलंद हो रही थी, नबुव्वत बुलंद हो रही थी। एक बार कहा, या अली, ये वज़्न अब कोई नहीं उठा सकता, अब क्या किया जाए या रसूल अल्लाह? कहा, मैं झुकूं, आप बुलंद हो जाइए। क्या सुन रहे हैं? मैं झुकूं, आप बुलंद हो जाइए। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिख रहे हैं और मैं उनकी किताब से पढ़ रहा हूं। मैं झुक जाऊं, आप बुलंद हो जाइए। रसूल झुके, अली दोष रिसालत पर बुलंद हो गए और रसूल आहिस्ता आहिस्ता खड़े हुए। तसव्वुर लाओ अल्लाह का घर, और वो जो 13 रजब को इसी घर में आया था, और जब आया था तो मोहम्मद की गोद में था और आज मोहम्मद के दोष पर है। रसूल आहिस्ता आहिस्ता खड़े हुए, अली पैगंबर के दोष पर है। 63 बरस का रसूल, 33 बरस का अली, 33 बरस का अली। रसूल ने वज़्न उठाया अपने जवान भाई का, जवान भाई का वज़्न उठाया। वो शिकनी का मामला है, मरहला है। रसूल खड़े हो गए। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मदारिज नबुव्वा में लिख रहे हैं, एक बार अली दोष रिसालत पर बुलंद, रसूल ने ऐसे अली को देखा, जैसे रसूल देखे वैसे देखो अली को। रसूल ने अली को देखा, महबूब खुदा ने अली को देखा और एक बार ऐसे पूछा, या अली, कितनी बुलंदी पर हो? समझ रहे ना मैं कहां तक लेके आया? मैंने कहा अभी अली ने ज़ाते रिसालत नहीं, जिस्म रिसालत की बात की है, बदन रिसालत की बात की है। या अली, कितनी बुलंदी पर हो? मेरा जुमला यहां पर है और मैं कहे बगैर नहीं रहूंगा। अगर दुनिया का कोई लंबे कद का होता तो अपने हिसाब से बताता कि वह 5 या 6 फुट बुलंद हो, लेकिन ये अली बुलंद था। अली 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 जो मकान के एतबार से भी बुलंद और नाम के एतबार से भी बुलंद, अली बुलंद थे और दोष रिसालत पर बुलंद थे। पूछा, या अली, कितनी बुलंदी पर हो? खुदा की कसम, कुर्बान हो जाए अली के जुमले पर जो अली ने शान रिसालत में कहा है। जुमले महफूज नहीं करते आप, जब जुमला कीमती आए तो महफूज करो। कुर्बान जाओ अली के जुमले पर जो अली ने शान रिसालत में ऐसा अबदी और आफाकी जुमला कह दिया कि अव्वलीन व आखिरीन में कोई न कह सका। एक बार जैसे ही पूछा, या अली, कितनी बुलंदी पर हो? अब अली ने बताया, कयामत तक आने वाली उम्मत को और अपने जैसा कहने वालों को। अली ने आफाकी जुमला तहरीर करवा दिया और मकाम ज़ात रिसालत, मकाम बदन रिसालत, मकाम जिस्म रिसालत बताया। या अली, कितने बुलंद हो? अली ने मुस्कुराते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, इतना बुलंद कि हाथ बढ़ाऊं तो अर्श आजम तक हाथ पहुंच जाए।
चादर ज़हरा के साए में दे रहा हूं। तो अब परवरदिगार का रसूल है और अल्लाह का वली है। वली का घर है, वली का कांधा है, वली के कदम। अल्लाह अकबर। भाई अल्लाह भी वली है, रसूल भी वली है और मिलके बोलो अली भी वली है। तो तीन वली एक साथ। एक वली के घर से कब्जा छुड़ाना है, दो वली आ गए। अब ये सुन्नत याद रखना कि जब भी अल्लाह के घर पे किसी नाजायज ने कब्जा किया या करेगा, आने वाला फतेह मक्का में कब्जा छुड़ा गया, अब कोई करेगा तो आने वाला फिर आएगा और कब्जा छुड़ाएगा। तवज्जो फरमा रहे हैं आप मेरे साथ हैं सबके सब? कैसे सुन रहे हैं आप? खुदा आपको खुश रखे, सलामत रखे। तो अब अली है और कहा या रसूल अल्लाह, हाथ बढ़ाऊं तो अर्श आजम तक हाथ पहुंच जाए। ये अली है, कोई गाली नहीं है। अली ने गुलू नहीं किया। खुदा की कसम, वली 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 कौन होता है? वली कौन होता है? जाओ पढ़ो। मौलाना आजम जूनागढ़ी ने लिख दिया कि वली कौन होता है। बहुत सी उन्होंने पहचानें लिखी वली की। एक पहचान ये लिखी कि वली वो होता है कि जो कह दे वो हो जाए। का वली की एक पहचान ये है कि उसकी आंखें हमेशा नम रहती हैं। वली की एक पहचान ये है कि जिसको देखो तो अल्लाह याद आ जाए। और का वली की एक पहचान ये है कि वो हमेशा सच बोलता है, सच बोलता है, सच बोलता है। जब अली ने कहा कि हाथ बढ़ाओ तो अर्श आजम तक हाथ पहुंच जाए, इतना सच्चा है अली कि अली ने कहा पहुंच जाए, हाथ पहुंच चुका था। या सलामत। एक बार पैगंबर ने भी उससे बड़ा जुमला कह दिया, अपने भाई के लिए बड़ा जुमला कह दिया, नहीं अपने वसी के लिए बड़ा जुमला कह दिया। कहा क्यों ना हो या अली, आप कारे हक कर रहे हैं, मैं बारे हक उठाए हुए हूं। मैं हक का वजन उठाए हुए हूं। हक का वजन दोष रिसालत पर है। हक का वजन दोष रिसालत पर है। तो अब जब हक देखना है तो अली को देखो। ये कोई अली किसी सियासी पार्टी का नाम नहीं है कि हम उस सियासी पार्टी के मेंबर हैं। कंफ्यूजन दूर की जाए कि अहले बैत किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं है कि जो किसी मुल्क पर कब्जा जमाने के लिए बनाई गई हो। अहले बैत रसूल के घर वालों का नाम है, रसूल के बच्चों का नाम है। रसूल वो जो अल्लाह का महबूब है। बड़ी आसानी से सुना आपने जुमला। जब मैं कहूं अल्लाह का महबूब तो पहले ये जानो कि अल्लाह कौन है। पहले इस पर गौर करो कि अल्लाह कौन है। आसानी से सुन लेती है उम्मत मुस्लिमा ये जुमला, अल्लाह का महबूब। ऐसे जैसे तुम्हारा खुदा ना खास्ता नाउजुबिल्लाह तुम्हारा महबूब, नहीं, अल्लाह का महबूब। अल्लाह हर किसी को महबूब नहीं कहता। इब्राहिम को भी दोस्त कहा, महबूब नहीं कहा। एक को महबूब कहा, एक को महबूब कहा। महबूब वो जिससे दिल से मोहब्बत हो जाए। या अल्लाह तेरा तो दिल ही नहीं है, फिर किसके दिल से मोहब्बत कर रहा है? महबूब, अल्लाह का महबूब। जरूरी यह है, हर साल मैं पैगाम देता हूं कि अल्लाह को समझो, उलूहियत समझो, तौहीद समझो, अपने अल्लाह को पहचानो। जब अल्लाह की बुलंदी थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी तब समझ में आएगा कि रसूल क्या है। रसूल क्या है? रसूल कोई मामूली रसूल नहीं है, अल्लाह का महबूब है। अल्लाह का महबूब वो अल्लाह जो हर जगह है, कोई जगह उससे खाली नहीं है, हर जगह मौजूद है, हर किसी का राज़िक है, हर किसी का खालिक है, हर किसी का मालिक है, हर किसी पर रहम करता है और अजाब देने में जल्दी नहीं करता, हिसाब लेने में जल्दी नहीं करता, मौका देता। आ जाओ सुधर जाओ, आ जाओ सुधर जाओ, आ जाओ सुधर जाओ। 1400 बरस से मौका दिया हुआ है।
ابھی بھی وقت ہے, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, جہاں سے ڈائیورٹ ہوئے تھے واپس آ جاؤ. 18 ذی الحج کو ادھر ادھر ہو گئے تھے, واپس آ جاؤ, ابھی بھی وقت ہے, واپس آ جاؤ. اللہ, اور اللہ کا محبوب ہے مصطفیٰ. مصطفیٰ کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے, اللہ کے محبوب کا نام ہے, اور اللہ کے بنائے ہوئے صادق کا نام ہے. اور اسی لیے کہا صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. تو کیوں ہو جاؤ صادقین کے ساتھ؟ کبھی قرآن سے پوچھا؟ قرآن سے پوچھا؟ کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ تم جھوٹ بولنا تو چھوڑ نہیں سکتے, جھوٹ بولنا تو چھوڑ نہیں سکتے. اس لیے ہم نے اس بات پہ زور نہیں دیا, بار بار کہا ہے کہ جھوٹ نہ بولنا, جھوٹ نہ بولنا, قول زور نہ کہنا, غلط بات نہ کہنا, غلط بات نہ کہنا. لیکن ہمیں پتا ہے کہ تم کہیں چھپ کر بھی جھوٹ بول سکتے ہو, تم کہیں پوشیدہ ہو کر جھوٹ بول سکتے ہو, تم منہ پر بھی جھوٹ بولتے ہو. ہمیں پتا ہے کہ تمہاری جھوٹ کی عادت چھوٹے گی نہیں, اس لیے ہم نے تم سے کہہ دیا جھوٹ تو چھوڑ نہیں سکتے, یہ تو کر سکتے ہو کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ رہو گے تو بہت سی بلاؤں سے امان میں رہو گے. جھوٹ سب سے بڑی بلا, اور اس جھوٹ نے ہی آج اسلام کو اس مقام پر کہ 73 فرقے بن گئے, 73 فرقے بن گئے. تو کہا صادق ہے رسول, اللہ کا بنایا ہوا صادق, جنہیں مکے کے کافروں نے صادق مانا. تو جب مکے کے کافروں نے صادق مانا تو کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ ایک ہے. آہستہ آہستہ وہ سارے کافر رسول کے اسوہ حسنہ کو دیکھ کر, رسول کی سیرت کو دیکھ کر, رسول کے حسن کردار کو دیکھ کر, رسول کے اخلاق کو دیکھ کر, رسول کے لطیف لہجے کو دیکھ کر, رسول کی لطافت کو دیکھ کر 23 برس میں لا الہ الا اللہ کہنے لگ گئے. 23 برس میں سب لا الہ الا اللہ کہنے لگ گئے. کیوں؟ سب کو یقین آ گیا یہ سچا رسول ہے, یہ صدق والا ہے, اللہ کی طرف سے بنایا ہوا صادق ہے, جسے اللہ صادق کہہ دے. تو یہ صداقت کا سلسلہ ٹوٹے گا نہیں. رسول قرآن کا محافظ بھی ہے اور خود قرآن بھی ہے. بڑا جملہ میں نے کہا, آپ نے آہستہ سے سنا. رسول خود قرآن کا محافظ بھی ہے اور خود قرآن بھی ہے. انسان کے قلب ہی میں تو انسان ہوتا ہے, اور رسول کے قلب پر پورا کا پورا قرآن نازل ہوا. تو رسول کا قلب مستقر ہے علم قرآن کا, مسکن ہے علم قرآن کا. جو کچھ قرآن میں ہے وہ رسول کے قلب میں ہے. اور قرآن میں کیا ہے آپ بہتر جانتے ہیں کہ قرآن بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک علم خدا, علم خدا قرآن, اور قرآن قلب رسول میں. تو اب جتنی حفاظت قلب رسول قرآن کی کرے گا کوئی اور نہیں کر سکتا. تو اب صداقت کا سلسلہ 12 صادقین ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, نسلن بعد نسل بڑھتا چلا گیا. اجازت ہے کہ بات شروع کی جائے؟ قرآن نے سورہ نساء میں آواز دی, اہم ترین آیت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ اکبر. اے میرے حبیب, یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. پہلے اس جملے کی فورس کو سمجھو. اے میرے حبیب, یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. بات ہو رہی ہے جو مومن ہو چکے, جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھ چکے, ان کی بات ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے فلا وربک, اور قسم بھی ایسی جلالی کھائی, نہیں نہیں, اور آپ کے رب کی قسم نہیں. ادھر ہے سلامت جیسے آپ سن رہے. فلا وربک, نہیں, آپ کے رب کی قسم نہیں. لا یؤمنون, یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک یہ اپنے اختلافات کا فیصلہ آپ سے نہ لے لیں. جس نے میرا ساتھ دیا اس کو میں سلام کر رہا ہوں, جو اب تک ساتھ نہیں دے پا رہا اس کے لیے دعا کر رہا ہوں. اتنی اہم ترین آیت آپ کے حوالے کی, اور نتیجہ دے رہا ہوں 12 صادقین. فلا وربک حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے میرے حبیب, یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ بنا لیں, جب تک اپنے اختلافات کا فیصلہ آپ سے نہ لے لیں. تو ایمان تو آج تک ہے نا بھائی, مسلمان آج بھی ہے. میں صرف ایک سوال کرتا ہوں, پڑھا لکھا مجمع میرے
दाएं बाएं आगे पीछे बैठा है, सबसे सवाल और सबके पास जवाब मौजूद है। रसूल 11 हिजरी 28 सफर को इस दुनिया से गए। 28 सफर के 1 सेकंड पहले जब रसूल इस दुनिया से गए, उससे 1 सेकंड पहले से और जब से रसूल ने रिसालत शुरू की 23 बरस, क्या उम्मत में कोई इख्तिलाफ हुआ? ज़हीन हो तो बोलो ना भाई। क्या रसूल के दौर में कोई फिरका बना? नहीं। क्या सहाबा में आपस में इख्तिलाफ हुआ? नहीं। क्या कोई मसलक बना? नहीं। क्या कोई मशरब बना? नहीं। क्या कोई फिरका बना? नहीं। क्यों नहीं बना? इसलिए कि रसूल है तो इख्तिलाफ की गुंजाइश ही नहीं। जो रसूल कहेगा वही हक होगा, वही अम्र खुदा होगा। अब अल्लाह कह रहा है कि अपने झगड़ों में ये जब तक आपसे फैसला न ले ले, जब तक अपने इख्तिलाफात में ये आपसे फैसला न ले लें, इन्हें मोमिन ना कहिएगा। तो रसूल अल्लाह के दौर में तो कोई झगड़ा नहीं, फिर ये बात किस दौर की हो रही है? सलामत रहे। फिर ये बात किस दौर की हो रही है? इसका मतलब है, समझें आलम इस्लाम इस आयत को समझे। इसका मतलब है आयत कयामत तक का इहाता कर रही है। जुमला बड़ा था, आपने फिर खामोशी से सुना। ये आयत कयामत तक का इहाता कर रही है। यानी अल्लाह ये नहीं कह रहा कि दौरे रसूल में रसूल से फैसला लो। खत्म कर दूं क्या बात? आप तो बड़े हसास समातों के मालिक हैं, आप तो मेरी एक एक जरा सी बात समझने के कायल भी हैं और लायक भी हैं। फिर आज आप समझे मेरी बात को। ये आयत कयामत तक जा रही है, कयामत तक जा रही है। इसका मतलब है अल्लाह कह रहा है कयामत तक जब भी इनमें कोई झगड़ा हो, इख्तिलाफ हो, कोई इख्तिलाफ राय भी हो जाए, तो ए नबी ये मोमिन नहीं होंगे जब तक आपसे फैसला न ले लें। आज 73 फिरके बने हुए हैं, 73 फिरके हो गए। और मैं हदीस दूसरी तकरीर में पेश कर चुका। दूसरी तकरीर सुनना, मैंने तमाम अहले सुन्नत हवालों से ये रवायत पेश की थी कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, याद होगा सबको। तो आज 73 अफकार हैं, 73 झगड़े हैं। और अल्लाह कह रहा है इख्तिलाफ तो होगा, और अल्लाह ने उसका तरीका भी बताया कि जब भी इख्तिलाफ हो रसूल से फैसला लेना। जब तक अपने इख्तिलाफात में आपको हकम नहीं बनाएंगे ये मोमिन नहीं होंगे। परेशान तो नहीं हो रहे, मेरे साथ हैं सब? जब तक अपने इख्तिलाफात में ये आपको हकम नहीं बनाएंगे ये मोमिन नहीं हो सकते। तब कयामत तक ये आयत जा रही है और अल्लाह आयत के जरिए कह रहा है जब भी आपस में इख्तिलाफ रखना, रसूल की तरफ मुतवज्जे होना, रसूल से फैसला लेना, रसूल से फैसला लेना। सीधी सी बात करने जा रहा हूं। कोई कट हुज्जत, कोई कच बहस, कोई जिद्दी, कोई अहमक ये कह सकता है कि क्या बात कर रहे हैं आप, रसूल तो चले गए और हम जाते हैं मस्जिद नबवी, गुम्बद खिजरा के नीचे एक कब्र बनी हुई है, उसमें रसूल आराम फरमा रहे। रसूल से कैसे मुलाकात की जाए, कैसे उनको काजी बनाया जाए, कैसे उनको जज बनाया जाए, कैसे उनको मुंसिफ बनाया जाए, उनसे तो मुलाकात ही नहीं हो रही। मैं सादी सी बात करूंगा कि क्या अल्लाह को यह नहीं पता था? पीछे वाले मेरे साथ, क्या अल्लाह को यह नहीं मालूम था कि रसूल एक दिन कब्र में पोशीदा हो जाएंगे? तो जब मालूम था तो क्यों कहा कि रसूल से फैसला लेना? लॉजिकल बात कर रहा हूं, लॉजिकल बात पे साथ दिया करो, मंतकी बात पे साथ दिया करो। लॉजिक वो होती है जिसके लिए किसी रेफरेंस की, किसी हवाले की, किसी इस्तेदलाल की जरूरत ना पड़े और कॉमन सेंस समझा दे। क्या अल्लाह को ये नहीं पता था कि रसूल चले जाएंगे और मेरे पास आ जाएंगे? तो होना ये चाहिए था, ए रसूल जब तक तुम हो तब तक तुम फैसला करना। अब तुम आ रहे हो, इनसे कह देना आयत कुरान से हटा दी जाए। सूरह निसा की 65वीं आयत आज तक कुरान में रखी हुई है और बता रही है कि आज भी रसूल से फैसला लेना है। और अगर रसूल से फैसला नहीं लोगे तो तुम्हारे दरमियान ईमान नहीं। तो रसूल चले गए और जाना था रसूल अल्लाह को, लेकिन आयत अल्लाह ने रखी और अल्लाह को भी मालूम था कि रसूल चला जाएगा। तो फिर आयत क्यों रखी? तो अब अल्लाह ही इंतजाम करेगा। तो जा पढ़ो, तमाम आलम इस्लाम की किताबों ने मुत्तफक अलैह ये जुमला लिखा
اور اب میں نتیجہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. تمام عالم اسلام کی کتابوں نے یہ جملہ متفق علیہ لکھا کہ پیغمبر مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وصال سے چند دن پہلے اور ایک طویل خطبہ دیا اور خطبے کا اختتام اس لفظ پر کیا کہ اے لوگوں، اپنے بعد اگر کوئی بہترین فیصلہ کرنے والا چھوڑ کر جا رہا ہو اس کا نام ہے علی. پہنچ گئی بات؟ سب تک پہنچ رہی ہے بات؟ رسول کی حدیث جا کے پڑھ لیجیے گا کہ ہر جگہ لکھا ہے کہ بہترین فیصلہ کرنے والا، بہترین حکم، بہترین قاضی میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ علی ہے. کیسے میں عرض کروں؟ جائیے پڑھیے، شواہد النبوہ میں لکھا ہوا ہے، مدارج النبوہ میں لکھا ہوا ہے، اور جہاں جہاں علماء اہل سنت سے کم و بیش سب نے ایوریج کم و بیش سب نے لکھا ہے کہ پیغمبر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی کھجوروں کا طبق پیغمبر کے پاس لے کے آیا اور پیغمبر کے پاس نظر آ گئی کھجوروں کی. ایسے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آ گئے اور آنے کے بعد پیغمبر کے سامنے بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ کچھ ہمیں بھی عطا ہو، کچھ کھجوروں میں سے ہمیں بھی عطا ہو. بھوکوں کو کھانا کھلانے والا رسول، سلام ہو اس پر. یا رسول اللہ ہمیں بھی کچھ عطا ہو. رسول اللہ مسکرا دیے. رسول نے ایک مٹھی کھجوروں کے طبق میں ڈالی اور ابو ہریرہ کے دامن میں ڈال دی. ابو ہریرہ دامن کو سمیٹ کے آئے اور اس صفہ پہ بیٹھ گئے، اس چبوترے پہ جو اصحاب صفہ کے لیے بنایا گیا تھا، وہاں بیٹھ گئے اور کھجوریں بکھرائی تو 18 کھجوریں تھی. 18 کھجوریں تھی. حضرت ابو ہریرہ نے کھانا شروع کیا. ایک بار حضرت ابو ہریرہ کو معلوم ہوا کہ علی کے پاس بھی کھجوریں آئی ہیں. حضرت ابو ہریرہ علی کے پاس گئے اور جا کے کہتے یا علی ہمیں کچھ عطا ہو. علی نے ویسے ہی طبق میں ہاتھ ڈالا، مٹھی بھر کھجور نکالی، حضرت ابو ہریرہ کے دامن میں ڈالی. اب واپس آئے گی نا 18. حیران ہو گئے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اصحاب کا احترام اس لیے کرتے کہ اصحاب نے بڑے بڑے قضیے فیصل کیے ہیں. حیران ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ اٹھ کے رسول اللہ کے پاس آئے. کہا کیا حیرانی ہے ابو ہریرہ؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے کھجوریں دی 18، علی نے کھجوریں دی 18، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا ابو ہریرہ تمہیں پتہ نہیں ہے علی کا اور میرا ہاتھ عدل میں برابر ہے. پہنچ رہی ہے گفتگو؟ میرے پیچھے تمام دوست بیٹھے سب تک پہنچ رہی ہے؟ کہ میرا اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے. تو رسول اپنے بعد اپنے جیسا عادل چھوڑ کے گئے. یہ اپنے لیے نہیں، میرے اور تمہارے لیے. جب اس بات ہوتی ہے تو چپ کی ہو جاتے ہیں. بھائی علی کو رسول نے امت کی محبت میں چھوڑا ہے، اس لیے کہ رسول امت سے بڑی محبت کرتے ہیں. بڑی محبت. خدا نے کہا ہے کہ یہ حریص ہے تمہاری بخشش کا، اس کو حرص ہے تمہاری بخشش کی. اللہ اکبر. مجھے رونا آ رہا ہے جملے میں، خدا کی قسم. اللہ نے یہ قرآن میں لکھا حریص علیکم، یہ حریص ہے تمہاری بخشش کے لیے، یہ حرص کرتا ہے کہ میری امت بخش دی جائے. رسول مصطفیٰ تو اپنے بعد امت کی محبت میں علی کو اپنی روحانی خلافت دے کے گئے کہ تم میرے دور میں مجھ سے محبت کرتے ہوئے اصحاب اور میرے بغیر جی نہیں سکتے، تو کتنا اصحاب کا خیال ہے رسول اللہ کو. جاؤ اپنے بعد اپنے جیسا ہی چھوڑ کر جا رہا ہوں، جیتے رہو. صداقت کا سلسلہ، حفظ قرآن کا سلسلہ، توحید کا سلسلہ صادقوں تک منتقل ہوتا رہا. اور جب بھی قرآن پر کوئی حرف آیا ہے، اسی گھر سے کوئی صادق اٹھا ہے اور حفاظت کی ہے. توجہ، جب بھی قرآن پر اعتراض ہوا ہے، اسی گھر سے صادق اٹھا ہے اور حفاظت کی ہے.
دور ہے 11ویں صادق کا. امام حسن عسکری علیہ السلام بلند آواز صلوات پڑھیں. جانتے ہو نا کہ کس کا بابا ہے؟ تو اب بلند ترین آواز سے درود پڑھو محمد و آل محمد. دور ہے عسکری کا دور ہے. اور ایسے میں کہیں سے آواز اٹھی کہ ایک بڑا کوئی خود ساختہ عالم پیدا ہوا ہے جس نے تناقض قرآن پر کتاب لکھی. اسحاق کندی اس کا نام. اور اس نے کتاب لکھی کہ قرآن میں نعوذ باللہ نقائص ہے، عبارت کی غلطیاں ہیں، اور کہیں کوئی بات کہی گئی، کہیں کوئی بات کہی گئی، اس لیے کہیں کہیں کانٹرڈکشن بھی ہے. اور پوری کتاب لکھ دی اس نے. توجہ، پوری کتاب لکھ دی اس نے. واقعہ مشہور ہے تاریخ اسلام کا کہ اسحاق کندی نے 11ویں دور میں سامرہ، اور کس کے خلافت ہے آپ جانتے ہیں، کتاب لکھ دی پوری تناقض قرآن، قرآن کے نقائص. نعوذ باللہ من ذالک. وہ قرآن جو کہہ رہا ہے اس میں ذرہ برابر بھی کوئی نقص دکھا دو، اس پر ایک مسلمان نے کتاب لکھی. تاریخ اسلام کی یہ گوشے کے عالم اسلام کے سامنے نہیں ہے کہ ایسا بھی وقت گزرا ہے تاریخ اسلام میں، اور بادشاہوں کے سامنے گزرا ہے. کتاب لکھ دی گئی اور کہیں کہیں سے گوشے، یہ کانٹرڈکشن، یہ تضاد، یہ کانٹرڈکشن، یہ تضاد، فلانی جگہ یہ کہا، اب یہ کہہ رہا ہے، اب یہ کہہ رہا ہے، وہ لغت کی غلطی، وہ ادب کی غلطی، یہ سب اس نے پوری نعوذ باللہ کتاب لکھ دی. کتاب عام ہو رہی تھی، لوگوں تک اس کے حوالے پہنچ رہے تھے، بادشاہ تک بھی پہنچا. کہیں سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا، نہ کہیں اسے کوڑے برسائے جا رہے ہیں، نہ کہیں اسے سزا دی جا رہی ہے. ایک جملہ کہہ دوں کہ اسحاق کندی نے اگر کوئی فضیلت علی کے لیے کتاب لکھی ہوتی تو شاید کوڑے بھی مارے جاتے، شاید سزا بھی دی جاتی. یہ امت کی ٹریجڈی ہے، یہ عالمیہ ہے امت کا. کوئی جواب نہیں. آخر کار جب بات بہت آگے بڑھ گئی تو لوگ منقلب ہونا شروع ہوئے. تب بادشاہ کو ہوش آیا. ہوش اس لیے نہیں آیا کہ حفاظت قرآن کرنا تھی، ہوش اس لیے آیا کہ کہیں لوگ دین سے بے بلد نہ بلد نہ ہو جائے، دین سے پلٹ نہ جائے. اور اگر یہ دین سے پلٹ گئے تو میں حکومت کس پہ کروں گا؟ تو میں حکومت کس پہ کروں گا؟ کہا بھئی جواب چاہیے، جواب چاہیے، جواب چاہیے. ایک ہی جواب دے سکتا ہے جو خود بھی قرآن ہے، محافظ قرآن ہے. خود بھی قرآن، محافظ قرآن. ایسے میں فرزند رسول کو بلایا گیا، 11ویں صادق کو بلایا گیا کہ یہ معاملہ ہے. بات پہنچ گئی میرے 11ویں امام تک. گزر رہے تھے کہیں سے، اسحاق کندی کا شاگرد بھی گزر رہا تھا. امام نے کہا اسحاق کا شاگرد ہے؟ کہا جی. قریب آ جا. آ گیا. کہا کہ اس کی بزم میں بیٹھ. اور کبھی تو نے یہ کتاب پڑھی ہے جو اس نے تناقض قرآن پر لکھی؟ کہاں؟ کہا کبھی بحث نہیں کی؟ کہا ہم سے بڑا عالم و فاضل ہے، ہمارا استاد ہے، ہم کیسے بحث کریں. کہا اچھا کیا ایک سوال کر سکتا ہے اس سے؟ انہوں نے کہا ہاں سوال تو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ شاگرد ہیں اور شاگرد کا کام ہی سوال کرنا. کہا جا کے بزم میں بیٹھنا اور ایک سوال میری طرف سے کرنا اور اس سے پوچھنا استاد یہ جو تم نے قرآن کے نقائص پر گفتگو کی ہے کہ قرآن میں نعوذ باللہ یہ نقص ہے، یہ نقص ہے، تو یہ بتائیے کہ یہ جو کچھ بھی آپ کے اوپر القاء ہوا ہے، جو آپ نے کتاب میں لکھا ہے، تو ایسا آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ اور اگر وہ کہے، جملہ آپ کے حوالے، اور اگر وہ کہے کہ اپنی طرف سے، تو پوچھنا آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ قرآن اپنی طرف سے سمجھے؟ اور اگر وہ کہے کہ اللہ کی طرف سے، تو کہنا آپ پر کون سا فرشتہ نازل ہوا جس نے یہ بتایا؟ جی سلامت رہے آپ پر کون سا فرشتہ نازل ہوا جس نے یہ سب کچھ بتایا؟ جی بہتر. چلا گیا، بیٹھا استاد کی بزم میں بیٹھا. استاد تنہا ہوا. کہا کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. کہا بولو. دونوں اعتراض اور اس کا جواب اسحاق کندی کو سنائے شاگرد نے گردن جھکا کے. جیسے ہی دونوں باتیں کہتا ہے، یہ بتا یہ بات تیرے ذہن میں آئی ہے یا کسی نے کہا ہے؟ یہ بات تیرے ذہن میں آئی ہے یا کسی نے کہا ہے؟ اس نے کہا میرے ذہن میں آئی ہے. کہا بالکل غلط. ارے جو بات تیرے استاد کے ذہن میں نہ آ سکی وہ شاگرد کے ذہن میں کیا آئے گی؟
جو بات تیرے استاد کے ذہن میں نہ آ سکی شاگرد کے ذہن میں کیا آئے گی؟ بتا کس نے کہا ہے؟ کہ وہی ایک جو رسول کا 11واں وارث ہے. ایک بار اٹھا پوری کتاب کو چاک کر کے دریا میں پھینکا, پوری فکر کو چاک کر دیا, پوری فکر کو دریا بوٹ کر دیا. تو اب کوئی نہ کوئی صادق ہر دور میں ہے کہ نہیں, کہ جب بھی قرآن پہ حرف آئے تو کوئی صادق سامنے آ جا. تو یہ صداقت کا سلسلہ میں کیا کروں کہ میرے پاس وقت کامل ہو رہا ہے, گوشے بہت سے. صداقت کا سلسلہ آدم سے ہے. آدم بھی صادق, نوح بھی صادق, ابراہیم بھی صادق, موسیٰ بھی صادق, عیسیٰ بھی صادق, اسحاق بھی صادق, اسماعیل بھی صادق, یعقوب بھی صادق, یوسف بھی صادق, شمعون بھی صادق, یوشع بھی صادق, لوط بھی صادق, ہود بھی صادق, صالح بھی صادق. سارے نبی صادق ہیں. ہر نبی کی ذات میں صداقت ایسے گھلی ہوئی ہے جیسے خون گھلا ہوا ہوتا ہے. تو اب پیغمبر نے ایک بار رسول نے اصحاب کی بھری ہوئی بزم میں تمام اصحاب کو دیکھا, ذکر انبیاء ہوا. میرا دل کہتا ہے کہ اصحاب کے دل میں خواہش پیدا ہوئی, یہ فضیلت ہے آدم کی, یہ فضیلت ہے نوح کی, توجہ, یہ فضیلت ہے ابراہیم کی, یہ فضیلت ہے موسیٰ و عیسیٰ کی. کاش ہم بھی اس دور میں ہوتے تو آدم کو دیکھتے, نوح کو دیکھتے, ابراہیم کو دیکھتے, موسیٰ کو دیکھتے, عیسیٰ کو دیکھتے, یوشع کو دیکھتے, یعقوب کو دیکھتے, یوسف کو دیکھتے, شمعون کو دیکھتے. اصحاب کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی یقیناً. ایک بار جیسے ہی رسول نے اصحاب کے دل کی خواہش کو جانا تو فوراً کا پریشان نہ ہو. جو آدم کو دیکھنا چاہے, جو نوح کو دیکھنا چاہے, جو ابراہیم کو دیکھنا چاہے, جو موسیٰ کو دیکھنا چاہے, جو عیسیٰ کو دیکھنا چاہے, اسے چاہیے کہ علی کے چہرے کو دیکھے. اسے چاہیے کہ علی کے چہرے کو دیکھے, اسے چاہیے کہ علی کے چہرے کو دیکھے. تو کیا آج یہ خواہش نہیں ہے لوگوں کو کہ آدم کو دیکھیں, نوح کو دیکھیں؟ ختم ہو رہی ہے بات, جیسے چاہو سنو. تم نے حق ادا کیا ہے اور میں نے تمہارے لیے دعا کی ہے, لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ میرا ساتھ دیتے جانا, اس لیے کہ آخری گوشہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں. کیا آج بھی خواہش نہیں ہے, کیا قیامت تک خواہش نہیں ہوگی کہ آدم کو دیکھیں, نوح کو دیکھیں, ابراہیم کو دیکھیں, موسیٰ کو دیکھیں, عیسیٰ کو دیکھیں, شمعون کو دیکھیں, یوشع کو دیکھیں, یوسف کو دیکھیں, یعقوب کو دیکھیں, لوط کو دیکھیں, صالح کو دیکھیں, ہود کو دیکھیں, اسحاق کو دیکھیں, اسماعیل کو دیکھیں. آج بھی اور قیامت تک خواہش ہوگی نا, تو سب کے دل میں خواہش ہے اور اللہ کو معلوم ہے کہ یہ خواہش دل میں رکھتے ہیں. ایک بار اللہ نے کہا اور اس اللہ کے 11ویں صادق نے کہا, اور ہر صادق نے اس بات کو دہرایا کہ ایک بار بام کعبہ سے آواز آئے گی, آخری صادق آ گیا, آخری صادق آ گیا. کیسے سن رہے ہو؟ ایسے سنو گے جب آخری آئے گا. نہیں ایسے نہیں, منقلب ہو جاؤ. آخری صادق کی بات آ رہی ہے. پھر چپ ہو گئے. آخری صادق کی بات آ رہی ہے. بام کعبہ سے آواز آئے گی, جوار کعبہ سے آواز آئے گی, آ گیا جو رسول جیسا ہے, آ گیا جس کا نام رسول جیسا نام ہے. آواز دے رہا ہوگا اور آواز دے گا جبرائیل. کیسے سن رہے ہیں آپ؟ کس طرح سن رہے ہیں آپ؟ مجھے ایسے نہ دیکھو, اس طرح جو لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے مسکرا کے دیکھو, اس لیے کہ آخری وارث آ رہا ہے, وارث زمانہ آ رہا ہے. آ گیا وہ کہ جس کا نام محمد کا نام, جس کی زلفیں محمد کی زلفیں, جس کا ماتھا محمد کا ماتھا, جس کے رخسار محمد کے رخسار, جس کی داڑھی محمد کی داڑھی, جس کا سینہ محمد کا سینہ, جس کا قلب محمد کا قلب, جس کے ہاتھ محمد کے ہاتھ. ہاتھ اٹھے رہے, میرے امام زمانہ کا تذکرہ ہے. اگر تم نے ذرا سی بھی کوتاہی کی ممبر چھوڑ دوں گا, جیسے سننا جیسے حق ہے. سب بولو ساتھ, آ گیا محمد مصطفیٰ کی شبیہ, آ گیا, آ گیا اس دور کا علی, آ گیا, آ گیا اس دور کا حسین, آ گیا. اب میرا مولا کہتا ہے, میرا 11واں امام کہتا ہے کہ جیسے ہی ظہور ہوگا آخری صادق کا, کعبے کی طرف پشت ہوگی. مولا کا تذکرہ, میرے امام زمانہ کا تذکرہ, کعبے کی طرف پشت ہوگی. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کعبے کی طرف پشت کرے, قبلے کی طرف پشت کر سکتا ہے. مومنین, آخری آدمی تک دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, 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 حیدری. جیو سلامت رہو. جیسے سن رہے یہ مہدی کا ذکر سننے کا حق ہے. پیچھے آپ کی طرف
آخری آدمی تک امام زمانہ کا تذکرہ ہے، کوئی معمولی تذکرہ نہیں ہے. لرز جاؤ، تھرک جاؤ، رقص کے عالم میں آ جاؤ. آج آخری مہدی کعبے میں نہیں، لگ رہا ہے 13 رجب کو علی کعبے میں آ گیا. خوش ہو جاؤ، آ گیا فارس زمانہ، آ گیا حافظ قرآن، آ گیا محافظ قرآن، آ گیا خود قرآن. پشت ہوگی کعبے کی طرف، پشت ہوگی قبلے کی طرف، اور نگاہ ہوگی انسانوں کی طرف. ایک چم غفیر ہوگا، آواز آئے گی، آگے آنے والا پہنچو. کیا سن رہے ہو؟ ایسے جاؤ گے، ایسے سنو گے. آگے آنے والا، ہر شخص آواز سنے گا کہ ظہور ہو گیا. ہر شخص سے مراد کہ جو سننے کی صلاحیت نہیں بھی رکھتا وہ بھی سنے گا. جب بہرا ہوگا وہ بھی سنے گا. آگے آنے والا، پہنچو کعبے کی طرف، پہنچو کعبے کی طرف. پہنچیں گے، چاہنے والے پہنچیں گے، ہاتھوں میں علم اٹھائے ہوئے پہنچیں گے، اور جوش کے نعرے لگاتے ہوئے پہنچیں گے. اور ایک قدم گھر سے باہر ہوگا، دوسرا قدم کعبے میں ہوگا. ایک قدم گھر سے باہر، دوسرا کعبے میں. تیولرز ہو جائے گا، تیولرز ہو جائے گا. اور ایسے میں پہنچیں گے، جب میں غفیر ہوگا، کھڑا با کھڑا انسان ہوگا، اور اللہ کا آخری نمائندہ ہوگا. اللہ کا آخری نمائندہ ہوگا، اور اسی شان سے بولے گا جس شان سے شب معراج کوئی بولا. اسی لہجے میں بولے گا جس لہجے میں شب معراج کوئی بولا. اور پشت بقبلہ اور نگاہ بعوام الناس سب کو مخاطب کریں گے. اور ایک بار آواز آئے گی، توجہ، ختم ہو رہی گفتگو. ایک بار آنے والا کہے گا، اے لوگوں جو آدم کو، شیش کو، نوح کو، سام کو، ابراہیم کو، اسماعیل کو، موسیٰ کو، یوشع کو، عیسیٰ کو، شمعون کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے. سنو نا، سنو سنو، آنے والا آ رہا ہے، کہہ رہا ہے من ارادہ ان ینظر الی آدم وشیش فہذا انا آدم وشیش. جو چاہتا ہے کہ آدم کو شیش کو دیکھے، وہ آدم اور شیش میں ہی ہوں. یہ نہیں کہا مجھے دیکھے گا، وہ آدم بھی میں، شیش بھی میں. جو چاہتا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھے، وہ ابراہیم اور اسماعیل میں ہوں. جو چاہتا ہے کہ موسیٰ اور یوشع کو دیکھے، وہ موسیٰ اور یوشع میں ہوں. جو چاہتا ہے کہ عیسیٰ اور شمعون کو دیکھے، وہ عیسیٰ اور شمعون میں ہوں. یہی ختم نہ ہوئی، کہا جو چاہتا ہے کہ محمد کو اور علی کو دیکھے، محمد بھی میں، علی بھی میں. بات یہی ختم نہیں ہوئی، کہا جو چاہتا ہے محمد کو اور علی کو دیکھے، وہ مجھے دیکھے، میں ہی محمد، میں ہی علی. اور ایک بار ہاتھ کا مخاطب کر کے کہا جو چاہتا ہے حسن اور حسین کو دیکھے، میں ہی حسن، میں ہی حسین. الحسن والحسین، میں ہی وہ حسن، میں ہی وہ حسین. بتا رہا ہے آنے والا کہ آدم سے لے کے اور 11ویں تک کی شبی آ گیا، آج بھی موجود، اس وقت بھی موجود. چھوڑ دو کیا ممبر، ایسے بے یقینی کے عالم میں سنتے ہو. اس وقت بھی موجود، مجھے دیکھ رہے ہیں، میرا وقت کا امام موجود ہے یہاں. تم سب کو دیکھ رہا ہے میرے وقت کا امام، اس لیے کہ عین اللہ ناظرۃ فی الارض ہے، زمین پر اللہ کی دیکھتی ہوئی آنکھ ہے. تو اللہ کا انتظام ہے، یہ شک نہ کرنا قرآن پر، یہ اللہ کا انتظام ہے. کہ تم کبھی یہ سمجھو کہ محمد تو چلے گئے اور قبر میں پوشیدہ ہو گئے، اب کس سے فیصلہ لے؟ کوئی نظر تو آنا چاہیے. تو اب جب نظر نہیں آ رہا تو فیصلے نہ لے. ارے اللہ موجود ہے، نظر نہیں آ رہا، تو کیا اللہ سے فیصلے نہ لو گے؟
تو کہا ہم نے ایسا انتظام کر دیا، ایسا انتظام کر دیا، ایسا انتظام کر دیا. اگر اس وقت صرف فرض کرو، پرابیبلٹی ہے، ایک مفوضہ ہے، ایک مفروضہ ہے، ایک صرف سوچو کہ اگر اس وقت رسول ہوتے اور مدینے میں ہوتے، بے یقینوں کی بات کر رہا ہوں، مدینے میں ہوتے، کوئی فیصلہ کرانا ہوتا، کوئی جھگڑا ہوتا، کوئی قضیہ ہوتا، تو یہاں سے فلائی کر کے مدینے جانا ہوتا. یا رسول اللہ فیصلہ کر دیجئے، جاتے کہ نہیں جاتے؟ چھوڑ دو سب کو. یہاں کوئی شہر میں کوئی خدا نہ خاصا جھگڑا ہوتا ہے تو جو جج ہے نا ہائی کورٹ کا، وہ تمہارے گھر نہیں آتا، تمہیں جانا ہوتا ہے. جاتے ہو نا عدالت میں، لیکن سب سے بڑی عدالت کا نام ہے مصطفیٰ. تو اگر مصطفیٰ کا یہ دور ہوتا اور اس وقت وہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے تو مدینے میں ان کا دار و خلافہ، اور کبھی بھی امت میں کوئی جھگڑا ہوتا تو یہاں سے جاتے، کیسے بھی سفر کر کے جاتے، مدینے پہنچتے، یا رسول اللہ فیصلہ کروا دیجئے. تو اس کا مطلب ہے کہ بے یقین کہتے رسول مدینے میں ہے، فیصلہ آباد میں نہیں. بے یقینا اس لیے گئے رسول کے پاس کہ یہ یقین ہے کہ رسول مدینے میں ہے، فیصلہ آباد میں نہیں. رسول مدینے میں، کراچی میں نہیں، اس لیے جا رہے. تو اب مسئلہ ہی حل کر دیا، مسئلہ ہی حل کر دیا کہ ایسا رسول کا نمائندہ چھوڑوں گا اور اسے ایسی غیبت دوں گا کہ جہاں بلاؤ گے فیصلہ کرنے آ جائے گا. کون ان جملوں کا قدردان ہے بھائی؟ بلا جہاں پر بلاؤ گے آئیں گے فیصلہ کرنے، آئیں گے مدد کرنے، آئیں گے تمہارے استغاثے پر. اور استغاثے کا سب سے بڑا جو نعرہ ہے اور سب سے بڑا ذریعہ وہ ہے ہائے حسین. اس لیے کہ مصلی پر ابھی بھی رو رہا ہے میرا مولا. آواز آئے گی، آ جاؤ آنے والوں آ جاؤ. آ گیا وارث زمانہ، آ گیا رسول کا صادق آ گیا. شواہد النبوہ میں ملا عبد الرحمن جامی نے جملے لکھے، اور جو جملے انہوں نے لکھے ہیں وہ حیران کن ہے، حیران کن. کہ وہ کہتے ہیں کہ 5 برس، راوی کہتا ہے کہ میں پہنچا امام حسن عسکری اسلام کے دربار میں، تو میں نے ان سے پوچھا، امام اہل سنت لکھ رہے عبد الرحمن جامی، ضروری ہے یہ بات کرنا. میں نے ان سے پوچھا آپ کے بعد کون ہے، آپ کے بعد آپ کا وارث کون ہے؟ کہ یہ حجرے کا پردہ ہٹاؤ. پردہ ہٹا، 5 برس کا بچہ بیٹھا ہوا تھا. کہ یہ ہے تمہارا وارث زمانہ، یہ ہے، اور اللہ اسے اپنی غیبت عطا کرے گا. ملا عبد الرحمن جامی نے لکھا، امام اہل سنت نے لکھا. توجہ فرما رہے، کہا کہ یہ غائب ہو جائیں گے عرصے کے لیے اور پھر ظہور کریں گے. تو علماء اہل سنت میں بھی 2 طبقات ہیں، سب مہدی کے قائل ہیں، سب، تمام اہل تشیع، اہل تسنن سب قائل ہیں. صرف 2 طبقات ہیں، ایک کہتا ہے پیدا ہو گئے، ایک کہتا ہے پیدا ہوں گے. قائل سب ہے، مہدی کے قائل سب ہے. مہدی کا مطلب ہے ہدایت دینے والا. سب سمجھتے ہیں کہ ہدایت کی ضرورت ہے اور ہادی اللہ رکھتا ہے. ختم ہو گئی گفتگو. آواز آئے گی، آنے والا آ گیا، آنے والا آ گیا. لوگ ایک قدم نکالیں گے، دوسرا قدم کعبے میں، حسین کے وارث کے پاس، حسین عصر کے پاس، علی عصر کے پاس، احمد عصر کے پاس پہنچ جائیں گے. ہاتھوں میں علم ہوں گے. ہاتھوں میں علم کا مقصد بتا رہا ہے کہ جو یہ لوگ پہنچے ہیں ہاتھوں میں علم لے کے، یہ اپنے علاقوں میں بھی ہاتھوں میں علم لیے ہوں گے. تو کب ہاتھوں میں علم لیے ہوتے ہو؟ جب عاشور کا دن ہو. عاشور جمعہ، اور جمعہ کے دن جمعہ آواز دے گا، یوم جمعہ کی آواز آئے گی، آ جاؤ ظہور ہو چکا ہے. اور پھر اس کے بعد دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھریں گے جیسے وہ ظلم سے بھری ہوئی تھی. پھر فیصلے کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ بھی عبد الرحمن جامی نے لکھا. پھر فیصلے کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ اپنی نگاہ سے فیصلہ کریں گے، کون سچ ہے، کون جھوٹ ہے، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے. وہ اپنی نگاہ سے فیصلہ کریں گے. اسی لیے تاجیل ظہور کی ہم بار بار دعا مانگتے ہیں، اور اپنے لیے نہیں، دنیا کے لیے مانگتے ہیں کہ دنیا میں انصاف تو ہو، دنیا میں عدل تو ہو، اور سب سے بڑھ کر اس لیے کہ کربلا والوں کو تو انصاف ملے. اجرکم اللہ، کربلا والوں کو تو عدل ملے، ان کے تو قضیہ کا فیصلہ ہو جائے. ان کو حکم بنا رہے ہیں. ختم ہو گئی گفتگو. 9 محرم آ گئی، یوم تاسوعہ، یوم تاسوعہ 9 محرم. آج حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. رو، گریہ کرو،
انتظار نہ کرو میں نے کچھ جملہ کہوں، گریا کرو. ذاکر اول نے جو مسائل پڑھے حق ادا کیا، مولا خوش رکھے مزین کو. توجہ فرما رہے. تاسوعہ 9 محرم کو گھیر لیا گیا چاروں طرف سے حسین ابن علی کا. آج شب عاشور آئے گی، کچھ خیال کرنا، گریبان چاک کر لو. یہ آداب شب عاشور. آستین اوپر چڑھا لو، سر پہ ٹوپی نہ ہو، پاؤں میں نالین نہ ہو، ایک دوسرے کی مزاج کرسی نہ کرنا، ایک دوسرے کو السلام علیکم نہ کہنا، ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملانا. اگر ملنا ہی ہو تو رو کے کہنا ہائے حسین. یہ آج شب عاشور تک کے اور پورے دن کے آداب یہی ہے. اتار دو اپنے سر سے ٹوپیاں، چاک کر دو اپنے گریبان، الٹ دو اپنی آستین، بے نالین ہو جاؤ، اس لیے کہ تمہارے سرداروں کا گھر لٹنے والا ہے. فاطمہ زہرا کا بھرا گھر اجڑنے والا ہے. وہ باغ جو زہرا نے چکیاں پیس پیس کر لگایا تھا، وہ زہرا کے بابا کا کلمہ پڑھنے والے کا لوٹ لے گی. خاک اڑے گی، آسمان خاک اڑائے گا، زمین خاک اڑائے گی. حسین قربانیوں پہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. پہلا شہید جیسے ہی زخمی ہو کے گھوڑے سے گرا، راوی کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ میں نے 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین میں یہ قوت دیکھی کہ جیسے ہی پہلے ناصر نے گھوڑے سے گر کے آواز دی مولا میں گر گیا، تمام انصار نے چاہا کہ ہم دوڑ کے جائیں اور اس کے جسم کو اٹھا کے لے آئے. جیسے ہی اصحاب جانے لگے، حسین نے کہا رک جاؤ، سب رک جاؤ، کوئی نہیں جائے گا، میں تنہا جاؤں گا اور لاش اٹھا کے لاؤں گا. اس لیے کہ یہ میری طرف سے قربانیاں بارگاہ پروردگار میں ہیں. تو راوی کہتا ہے میں نے 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین میں یہ قوت دیکھی کہ گھوڑے کی زین پر بیٹھ کر گئے اور اس لاش کے سرہانے پہنچے. گھوڑے کی زین پر بیٹھے بیٹھے جھکے، ایک ہاتھ سے لاشا اٹھانے کے بعد زین پہ رکھا. بسط اہتمام، بسط تمکنت لے کے آئے، مقتل میں لاش کو لٹا دیا اور اس کے بعد 2 زانو ہو کے بیٹھتے اور لاشے کو ایسے اٹھا کے کہتے اللہم تقبل منا ھذا القربان. پروردگار ہماری طرف سے یہ قربانیاں قبول فرما. حسین ہماری طرف سے یہ قربانیاں قبول فرما. پھر لاش کو مقتل میں لٹا دیتے. راوی کہتا ہے میں نے 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین میں یہ قوت دیکھی تھی کہ لاشیں اٹھا اٹھا کے لاتے تھے اور بارگاہ پروردگار میں پیش کرتے تھے. لیکن قیامت ہو گئی. تمہیں چادر زہرا کا واسطہ، میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، ایسے نہ سننا. راوی کہتے ہیں قیامت اس وقت ہو گئی جب حسین کے کڑیل جوان نے آواز دی تو اب حسین سے اپنے قدموں پہ رکا نہ گیا. کوہنیوں اور گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے ولدی علی اکبر. میرے لال علی اکبر آواز دو. عباس میری کمر کی طاقت لے گئے اور تم گئے تو مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا. بیٹا میری بینائی ختم ہو گئی. بیٹا مجھے آواز دے تو کہاں ہے، مجھے آواز دے تو کہاں ہے. علی اکبر جہاں گرے تھے وہاں سے آواز دے رہے تھے. پتہ ہے کیسے؟ آہ آہ بابا ادھر. بابا مجھے بتاؤ 57 برس کا بوڑھا باپ کیا کرے. مولا مجھے قوت دے. تم ہی میرا ساتھ دے سکتے، مجھ سے بڑا نہیں جا رہا خدا کی قسم. تو میرا ساتھ دینا آخری آدمی تک. آنسو نہ آئے پرواہ نہ کرنا. ایک غریب مسافر کا تذکرہ ہے، اس کی ماں تم سے ایک آنسو کا ہدیہ لینے آتی ہے تو تمہارے پاس یہ بھی نہیں. کیا تم ہائے حسین نہیں کہہ سکتے؟ اور تم ہائے علی اکبر نہیں کہہ سکتے؟ تمہاری آوازیں گری. بیٹا آواز دے رہا ہے. بوڑھا باپ اپنے کوہنیوں اور گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا بیٹے کی آواز تک پہنچنا چاہ رہا ہے. تمہیں پتہ ہے جتنے مسائل پڑھے جاتے ہیں اس پہ یقین کیا کرو، اس لیے کہ اس سے بہت زیادہ ہوا.
اس سے بہت زیادہ ہوا، جو ظلم ہوا اس سے کہیں زیادہ ہوا ہے، جو بتایا کب ہی جاتا ہے۔ حسین اٹھے تو ہر مقتل نگار نے لکھا، حسین کو دکھائی تو نہیں دے رہا تھا نا، نظر تو نہیں آ رہا تھا نا، حسین نے کہا ہے تو سچ کہا تھا نا، حسین کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کبھی کسی کو پکڑ کے پوچھتے ذرا مجھے میرے بیٹے تک لے جا، کبھی کسی سپاہی کو ایسے ٹٹول کے ہاتھ سے پکڑتے مجھے میرے بچے تک لے جاؤ، مجھے میرے بیٹے تک لے جاؤ، تو میں بتایا کہ کیا کرتا، کوئی سپاہی ادھر دھکا دے دیتا ہے، کوئی ادھر دھکا۔ حسین چیخ مار کے روئے، ایک بار زلجنا کی لجام پکڑ کے کہا، زلجنا تو مجھے علی اکبر تک لے جا، جنہیں رونا نہیں آ رہا، مجھے نہیں پتا کہ کیوں نہیں رو رہا، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ زلجنا تو مجھے لے جا علی اکبر تک۔ زلجنا آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا حسین کو لاش علی اکبر پر لے آئے۔ حسین نے علی اکبر کی خوشبو محسوس کی، زلجنا نے منہ کو زمین پر لگا لگا کر آواز دے کر کہا، مولا یہ ہے شبیہ رسول، یہ ہے آپ کا بیٹا۔ حسین لاش علی اکبر پر گر گئے۔ 18 برس کا وہ کڑیل جوان بیٹا جو شبیہ رسول تھا، جو نانا کی شبیہ تھا، اس سے بھی اتنی محبت جتنی حسین نانا سے محبت کرتے تھے، لپٹ گئے علی اکبر سے، بیٹا ہم آ گئے، بیٹا ہم آ گئے۔ عالم علی اکبر کا یہ ہے کہ آہ آہ کر رہے، بابا آپ آ گئے، بابا آپ کو زحمت ہو گئی۔ اب بیٹا کیسی بات کرتا ہے، یہ بوڑھا باپ تیرے لاشے کو لینے آیا ہے، اس لیے کہ ہر ماں کے بیٹے کی لاش لے کر گیا ہوں، کیا ام لیلہ کے پاس تجھے لے کے نہ جاؤں گا؟ علی اکبر تیری لاش، تیرے جسم کو، تیرے زخمی جسم کو لے کر جانا، آہستہ آہستہ سنو، اپنی آوازیں بلند کرو، حوصلے سے میں تمہیں پڑھتا ہوا لے کے جانا چاہتا ہوں کسی منزل پر۔ علی اکبر تمہارے جسم کو اٹھا کر لے کے جانا ہے، مقتل میں لٹانا ہے، ماں کو اور پھوپھی کو دکھانا ہے، انتظار میں ہے ماں، تمہاری ماں انتظار میں ہے۔ زینب در خیمہ سے یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ بوڑھا باپ وہ جوان کی لاش پر بیٹھا ہوا ہے، اور زینب سمجھ گئی، مزاج شناس امامت ہے نا، ولیہ ہیں نا، زینب سمجھ گئی۔ ایک بار چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا، کہا بچوں ذرا تیزی سے دوڑتے ہوئے جاؤ، اس لیے کہ میرے بھائی سے جوان لاشا تنہا اٹھ نہ سکے گا، اٹھ نہ سکے گا، اجرہم علی اللہ۔ اور ادھر عالم یہ ہے کہ حسین نے ایک بار علی اکبر کو اٹھایا، اٹھ نہ سکا لاشا، پھر زمین پر رکھ دیا، پھر اٹھایا، پھر نہ اٹھا، پھر زمین پر رکھا، پھر اٹھایا، پھر نہ اٹھا، پھر زمین پر رکھا۔ اب حسین مظلوم نے، بےکس حسین نے، کمر خمیدہ حسین نے، ٹوٹی کمر والے حسین نے، نظر جس کو نہیں آ رہا اس حسین نے اپنے بیٹے سے گزارش کی، باپ بیٹے سے گزارش کر رہا ہے، بیٹے تو اس سے گزارش یہ ہے کہ مجھ سے تیرا لاشا اٹھ نہیں پا رہا، میں تیری لاش اٹھا نہیں پا رہا، کیا تو میری مدد کرے گا؟ کیا تو میری مدد کرے گا؟ جی بابا، جیسا آپ حکم کرے۔ کہا علی اکبر میں تیری کمر میں ہاتھ ڈال رہا ہوں، تو صرف اتنا سا کر، اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دے، اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دے۔ جی بابا، جیسے آپ کہیں۔ حسین نے علی اکبر کی کمر میں ہاتھ ڈالا، علی اکبر نے ایک ہاتھ اٹھایا، حسین کے گلے میں ڈالا۔ حسین نے علی اکبر کو دیکھ کر کہا، بیٹے میں نے کہا تھا دونوں ہاتھ، کیا سن رہے ہو؟ میں نے کہا تھا دونوں ہاتھ۔ اب جو حسین نے دیکھا کہ علی اکبر کا ایک ہاتھ جگر پر تھا، ایسے جگر پر تھا، ایسے جگر پر تھا، حسین نے لاش کو رکھا اور کہا علی اکبر یہ جگر سے ہاتھ ہٹاؤ۔ بیٹے کیا چھپا رہے ہو؟ کیا چھپا رہے ہو؟ بیٹا ہو تو علی اکبر جیسا ہو۔ ایک بار علی اکبر نے کہا بابا کچھ نہیں، بابا کچھ نہیں، بابا کچھ نہیں۔ کہا نہیں بیٹے تجھے میرے حق کی قسم بچا، کیا چھپا رہا ہے؟ جیسے ہی علی اکبر نے جگر سے ہاتھ ہٹایا، حسین چیخ مار کے روئے، نیزہ جگر کے پاس تھا۔ ماتم ماتم ماتم، نیزہ جگر کے پار ہو چکا تھا۔ اب حسین نے کچھ نہ کیا۔ ایک بار حسین دو ظالم ہو کے بیٹھے، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی برچھی پہ رکھا۔ جو رپورٹر یہ منظر دیکھ رہا تھا اس کا کلیجہ پھٹ چکا تھا۔
اس نے کہا میرا کلیجہ شک ہو گیا کہ جب ایک بوڑھے باپ نے کڑیل جوان بیٹے کے سینے سے ٹوٹا ہوا برچی کا پھل یہ کہہ کے باہر نکالا یا علی، اور کہتا ہے کلیجہ اس وقت شک ہوا کہ جب برچی کا پھل خالی باہر نہ آیا، علی اکبر کا جگر، ماتم کرو ماتم، تماچے مارا منہ پہ، سینہ سے پیٹو، جیسے نوجوان ماتم کر رہے ہیں ایسے ماتم کرو۔ خدا ان نوجوانوں کی جوانی کو سلامت رکھے، خدا تمہارے ماں باپ کا سایہ تمہارے سروں پر سلامت رکھے۔ علی اکبر کا ماتم ہے، علی اکبر کا ماتم ہے، ایک ایک آدمی روئے۔ امام زمانہ آج پرسہ لے رہا ہے، میرے وقت کا امام رو رہا ہے، کوئی آج مجھے ایسے نہ دکھے۔ جو نہیں رونا جانتا وہ گردن جھکائے، گردن جھکاؤ، راک کریا کرو، میرے وقت کا امام آیا ہوا ہے، دا پرسہ امام کو۔ برچی کا پھل اور اس میں جگر لپٹا ہوا، کیا گزری ہوگی ایک بوڑھے باپ پر، کیا گزری ہوگی بوڑھے باپ پر۔ حسین نے علی اکبر کی لاش کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کاندھے پہ رکھا، بچوں نے سہارا دیا۔ حسین اٹھے، اٹھ کے جو مقتل کی طرف چلے تو ایک جملہ کہتے ہوئے چلے، نجف کا رخ کر کے کہا بابا علی، خیبر کا در اٹھانا آسان ہے، کڑیل جوان کی لاش، تھک گئے ہو جا، تھک گئے ہو جا، کڑیل جوان کی لاش اٹھانا مشکل ہے۔ ہر قدم پر بوڑھا باپ یا علی یا علی یا علی کہتا ہوا مقتل میں لے آیا۔ سارے مصائب ختم کر رہا ہوں کہ ماں، پھوپھی، بہن، کتنے بہن کیے سب چھوڑتا ہوں۔ ایک بار لاش کو مقتل میں لا کے رکھا اور وہاں رکھا جہاں گٹھڑی میں بدی ہوئی لاش قاسم رکھی ہوئی، گٹھڑی میں لپٹی ہوئی لاش قاسم، ایک طرف لاش قاسم، ایک طرف علی اکبر کی لاش رکھی، بیچ میں حسین بیٹھ گئے، بیچ میں حسین بیٹھ گئے۔ جو باپ بیٹھے ہیں نا، خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ بوڑھے باپ سنیں اس جملے کو، بوڑھے باپ سنیں اس جملے کو۔ بیچ میں حسین بیٹھ گئے، ایک ہاتھ قاسم کے سینے پر، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر۔ اب مجھے دیکھنا، زینب کا یہ جملہ ہے جو شام کی عورتوں کو سنایا ہے زینب نے، جب چھوٹی ہے نا زینب قید خانے سے، تو شام کی عورتوں کو سنایا کہ میرا بھائی دو جوان لاشوں کے درمیان بیٹھ گیا، دو جوان لاشوں کے درمیان میرا بھائی بیٹھ گیا، ایک ہاتھ قاسم کے سینے پر، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر۔ اور زینب کہتی ہیں قیامت یہ ہو گئی کہ اس وقت میرے بھائی نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا ہائے میری غربت، ہائے میری غربت۔ اس وقت حسین خود اپنی غربت پہ روئے۔ بھائیوں والے، بہنوں والے، بہنوں والے بھائی سنیں، پسے پردہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، اپنی بہنوں کے لیے آخری جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، اور جو بھائی بیٹھے ہیں تمہیں قسم ہے علی اکبر کی، تمہاری آواز نہ رکے، تمہارے ہاتھ بلند ہو جائے۔ ابھی لاشیں علی اکبر کو لیے بیٹھے تھے کہ پیچھے سے کسی نے سلام کیا، اے رسول کے بیٹے تجھ پر سلام۔ حسین حیران ہو گئے، ماتم کرو۔ ایک بار پلٹ کے پوچھا کون ہے؟ اس نے روتے ہوئے کہا فاطمہ صغرا کا خط لایا ہو، فاطمہ صغرا کا خط کیا سن رہا ہو؟ صغرا کا خط لایا ہو۔ صغرا نے علی اکبر کو سلام بھیجا ہے اور گلدستہ بھیجا ہے کہ بھابھی کو یہ گلدستہ یا حسین، یا حسین، عمران